بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا شکر ہے کہ غیر مقلدین میں سے بعض غیر مقلدین کو یہ بات سمجھ میں آنی شروع ہو گئی ہے۔ ایک وقت تھا کہ ان لوگوں کو جا کے سمجھایا جاتا تھا، ان سے کہا جاتا تھا کہ بھئی دیکھو، قرآن مجید کی کوئی آیت جب تمہارے سامنے آ جائے گی یا کوئی حدیث سامنے آ جائے گی تو اس کو ہم اس طرح سے سمجھیں گے جیسے ائمہ نے سمجھائے، جیسے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے سمجھائے، امام شافعی نے سمجھائے، امام احمد بن حنبل نے سمجھائے، امام مالک نے سمجھائے اور دوسرا ائمہ نے سمجھائے۔ لیکن ان لوگوں کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، آپے سے باہر ہو جایا کرتے تھے، کہتے تھے کہ نہیں، قرآن مجید کی آیت اگر ہمارے سامنے آ جائے گی یا کوئی حدیث ہمارے سامنے آ جائے گی تو پھر ہم فلاں عالم دین کی بات کو بھی ٹھوکر پر رکھ دیں گے، فلاں کا قول بھی جو ہے مار دیں گے اور اسے اٹھا کر پھینک دیں گے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تو یہی لکھا ہے کہ میرے قول کو دیوار پر مار دو، فلاں نے یہ لکھا ہے۔ اس طرح کی غیر ضروری واہیات بات کیا کرتے تھے۔ ان کو سمجھا کر تھک گئے تھے کہ تم جس راستے پر چل رہے ہو گمراہی کا راستہ ہے، تم خود بھی گمراہ ہوگے اور تمہارے پیچھے جو چلنے والے وہ بھی گمراہ ہوں گے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہی ہوا کہ انجینئر علی مرزا جیسے لوگ پیدا ہوئے۔ انجینئر علی مرزا جیسے لوگ پیدا ہوئے، انہوں نے ان کو ان باتوں کو سمجھایا کہ دیکھیں فلاں نے جو لکھ رکھا ہے وہ سب بھی ردی کی ٹوکری میں، اگر کسی نے، کسی بابے نے، کسی فلاں نے، وہ سب کا سب جو ہے ردی کی ٹوکری میں ہے۔ میں تمہیں قرآن کی آیت پڑھ کے سناتا ہوں، میں تمہیں حدیث سناتا ہوں، وہ پھر کوئی حدیث کوٹ کر دیتا ہے۔ ایک عام آدمی بھولا بھالا جسے نہ اصول حدیث کا پتہ ہے نہ اصول تفسیر کا پتہ ہے، وہ جاتا ہے، جا کر قرآن مجید کی آیت کو دیکھتا ہے یا حدیث کو دیکھ لیتا ہے، اسے وہاں لکھی ہوئی مل جاتی ہے تو اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ وہ یہی کہنا شروع کر دیتا ہے کہ بھئی حدیث تو لکھی ہوئی ہے، اب اس حدیث کے مقابلے میں کوئی آدمی کوئی دوسری رائے رکھتا ہے تو میں اس کو نہیں مانوں گا۔ تو یہ فتنوں نے جنم لیا اور بہت سے فتنے جو ہے نکلے ہیں اسی غیر مقلدیت سے۔ ہم ان لوگوں کو سمجھا کے تھک گئے تھے، اب الحمدللہ ان کی بات سمجھ میں آنی شروع ہو گئی ہے۔ یہ غیر مقلد عالم چلا کر کہہ رہا ہے، چیخ کر کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنی عقلوں کو محدثین کے قدموں میں رکھ دیا ہے، ہم نہ قرآن کو دیکھیں گے نہ حدیث کو دیکھیں گے، بلکہ جو علماء نے، ائمہ نے جو کچھ لکھا ہے اس کو دیکھیں گے، ہم جیسے انہوں نے دین کو سمجھا ہے اسی طرح سے سمجھیں گے۔ بیوقوفوں تمہیں یہی تو سمجھایا جا رہا تھا اب تک۔ اللہ کا شکر ہے کہ ان کی بات سمجھ میں آنی شروع ہو گئی ہے، اور آئندہ جو اور لوگ بھی ہیں ان کی بھی باتیں سمجھ میں آنی شروع ہو جائیں گی کہ قرآن مجید کو یا احادیث کو ایسے ہی سمجھا جائے گا جیسے ائمہ سلف سمجھتے رہے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت جب تمہارے سامنے آئے یا حدیث سامنے آئے، لاکھ تمہارا ذہن یہ کہتا رہے کہ بھئی اس کا جو ظاہری مطلب ہے میں اس کو لے لیتا ہوں، لیکن جہاں علماء دوسری طرف ہوں گے تو وہاں علماء کی بات ہی کو لیا جائے گا، اس لیے کہ قرآن و سنت کو سمجھنے میں وہ ہم سے مقدم ہیں۔ انہوں نے صحیح طور پر انہیں زندگیاں خرچ کر دی ہیں، ساری زندگیاں لگا دی ہیں قرآن و سنت کو سمجھنے میں، اور ایک آدمی جس کا دین کے اندر کچھ بھی نہیں لگا ہے، قرآن و سنت کو سمجھنے میں اس نے کچھ بھی وقت نہیں لگایا ہے، وہ اٹھ کر کھڑا ہو کر یہ کہنے لگے کہ مجھے حدیث مل گئی ہے اور میں اس حدیث پر عمل کروں گا اور اسلاف اور امت مسلمہ کے بڑے میں جو کچھ کہتے چلے آئے ان کو چھوڑ دوں گا، تو یہ گمراہی کے علاوہ کچھ اور بھی نہیں ہے۔ تو ان کی اس گفتگو کو سن لیجئے، اور ان کو مزید ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ اتنے دنوں تک ابھی تک بھی تمہاری یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکی تھی۔ جو کہیں، جو کہہ دیں، جو کہہ دیں، جو کہہ دیں، وہ ہمارا دین ہے، وہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم تو محتاج ہیں مدین کے، ان کے در پہ کھڑے ہیں، وہ جو ہم سے منوا لے، جو ہم سے منوا لے، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے عقل محدثین کے قدموں میں ڈال دی ہیں، محدثین جو مرے، ہم نے نہ قرآن پہ نظر کرنی ہے نہ حدیث پہ نظر کرنی ہے، ہم نے محدثین ائمہ اہل سنت کے مسلک پہ کرنی ہے، محدثین کے مسلک پہ کرنی ہے۔ جو وہ کہیں وہ حق ہے، قرآن وہ جانتے تھے، حدیث کی تعبیریں وہ